السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایمان علی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک دن جیو کے ساتھ۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی سیریز کے لاسٹ پارٹ کی طرف۔ تو میں آپ کو سچ بولوں نا تو ساری پولیٹیکل پارٹیز میں کافی لوگ ہیں، مسلم لیگ نون میں بھی، پی ٹی آئی میں بھی، وہ جو آپ کی ایم کیو ایم ہے یا دوسرے گروپس ہیں، یہ چودھری صاحب کی، یہ ساروں میں میرے جاننے والے، لیکن میں نے پولیٹکس میں کبھی حصہ نہیں لیا، اور میں نام نہیں لیتا، لیکن میں نے کئی پولیٹیشینوں کو کہا بھی کہ آپ کوئی اور کرو کام تو بہت بہتر ہے، آپ پولیٹکس مت کرو۔ میں نے یہ بھی کہا، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ ایک اتنا خوبصورت ملک ہو، لوگ خوبصورت ہو اتنے، اور میرا مطلب کہ جنت کے برابر ہے پاکستان۔ آرٹسٹ جو ہے ایک استھیٹکس بھی ہوتی ہے نا، اس میں حسن پرستی بھی ہوتی ہے۔ آپ کو کیا پسند ہے حسن میں، انسانی حسن میں خاص کر؟ آپ اتنا پیار ملتا ہے مجھے ساری دنیا سے، ہر مذہب سے لوگ کہتے ہیں ہم مندر میں نماز پڑھ رہے آپ کے لیے، مسجد میں، چرچ میں، ادھر ادھر، کیونکہ میں نے ہر مذہب کے لوگوں کو ہیلپ کیا، اور ان کو میں نے یعنی کہ ہیلپ بھی کیا، گائیڈ بھی کیا، اور میرا فون تو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، تو صبح تک لوگ یا تو مشورہ یا تو ہیلپ مانگ رہے ہوتے، تو میں ان کے ساتھ ریسیپروکیٹ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ مجھے مدد کرنی چاہیے۔ حسن کے بارے میں بتائیں۔ بس تو میرے اپنے آپ دیکھو گے تو یہ جو جتنے کچھ ایکٹریسز ہیں، ایکٹرز ہیں، وہ بھی دوست ہیں میرے۔ مثلاً ان میں سے کون اچھا لگتا ہے؟ جاوید شیخ، یہ تو مرد ہو گیا، خواتین میں بتائیں نا۔ زیبا بختیار دوست ہے میری، اچھا، وہ بھی میرے علاقے سے، ہاں وہ بھی بلوچ کوئٹہ سے ہے نا۔ پھر ایک دن ریشم آئی تھی میرے اسٹوڈیو ارلی مارننگ کسی دوست کے ساتھ، اور اس کو کیلیگرافی پسند تھی، وہاں سے لے کر وہ چلے گئی تھی۔ آپ تو ہر میڈیم میں پینٹ کرتے ہیں، جی جی، کیلیگرافی بھی کرتے ہیں، ایبسٹریکٹ بھی کرتے ہیں، کیوبک بھی کرتے ہیں، تو یہ سارا کچھ کیسے آپ سنبھال لیتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، میری جو انسپریشن ہے نا، وہ پھر سب سے بڑے آرٹسٹ جو ہے نا، المصور، وہ ہے خدا، بس ان سے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو میں کبھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ساری عمر میں اسٹوڈنٹ ہی رہوں گا، شاگرد ہی رہوں گا، میں خوش ہوں، تو میں سیکھ رہا ہوں، تو میں لینڈسکیپ بھی پینٹ کر لیتا ہوں، سی اسکیپ بھی، آرکیٹیکچر بھی، کیونکہ میں ابھی تک سیکھ رہا ہوں میں، اور میں سیکھتا رہوں گا جب تک میری زندگی ہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں استاد بن گیا، یا میرا کچھ پاکستانی آرٹسٹوں کے ساتھ پتہ نہیں مقابلہ، یہ کبھی رکھا نہیں ہے۔ جو جیلسی ہے تو دوسری طرف سے ہوتی ہے، میری طرف سے کوئی نہیں ہے۔ میں تو کوئی ینگ آرٹسٹ بھی آ جائے تو میں تعریف کرتا ہوں اس کے کام کی، یا بلکہ خرید کے لوگوں کو تحفے بھی دیتا ہوں میں ان کے کام کو، تو مجھے کوئی جیلسی نہیں رہی ہے۔ لیکن آپ نے مجھے یہ پوچھا، کیونکہ میں طالب علم ہوں، تو پھر طالب علم کا کام ہوتا ہے سیکھنا، تو پھر مجھے آزادی ہے کہ میں کیلیگرافی بھی کروں اور میں لینڈسکیپ بھی پینٹ کروں، تو یہ مجھے آزادی ہے۔ کن باتوں پہ خوش ہوتے ہیں اور کن باتوں پہ غمگین؟ جب لوگوں کو دکھ ہوتا ہے، لوگوں کے تکلیف گزرتی ہے، تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، اور پھر میں جب دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاس کھانا پینا نہیں ہے، تو ہمارے ملک میں ویسے کوئی بغیر کھانے کے رہتا نہیں ہے، سب کو ملتا ہے۔ باہر کے ملک میں دیکھا کہ وہاں بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ رات کو میں نکلتا ہوں باہر کے ملکوں میں دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص ہے جو سب کو کھانا کھلائے۔ میں کھانا کھلا لو، کوئی چیز دے سکتے ہو تو دے دو۔ 71 سال کے ہو گئے، کون سی خواہش باقی ہے؟ میں نے اپنے لیے دعا نہیں کی، اور میں نے کبھی خواہش نہیں رکھی۔ چلو اگلے پروگرام کیا ہے آگے؟ میرا کام کرنے کا، کیونکہ مجھے کام تو جاری رکھنا پڑے گا، نہیں تو میں تو مدد کر ہی نہیں سکوں گا لوگوں کو، کیونکہ میں اثاثے کتنے بنا لیے آپ نے؟ نہیں، کیونکہ میرا کرائے کے گھر میں رہتا ہوں۔ پینٹنگ ویٹنگ بکتی تو ہوں گی نا؟ جی جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ نہیں، میرا مطلب پینٹنگ تو ہر وقت بک جاتی ہے میری، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر وہ اسی وقت پیسے میرے ڈونیٹ کر پاس دیتے ہیں؟ نہیں، پیسے میرے پاس نہیں رہتے۔ 90% ڈونیٹ کرتا ہوں فار دا لاسٹ 40 ایئرس، 90% میں دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر 10% میں بھی اپنے لوگ، جیسے میرا اپنا ڈرائیور ہے کراچی میں، اس کی 4 بیٹی ہیں، آئی لک آفٹر دیم، اس کی فیملی کو لک آفٹر کرتا ہوں۔
اس کے بعد میرے سے بڑی جگہ ہے, میں نے بڑی جگہ دی ہے اس کو میرے سے. اس کے بعد فریج بھی میرے سے بڑا ہے, سب کچھ بڑا ہے, میرے پاس نہیں ہے اتنا. بٹ میں کہتا ہوں, اور اس جیسے بے شمار لوگوں کو آئی ہیلپ دیم, لیکن میں کسی سے ڈسکس نہیں کرتا, کیونکہ میں نے کبھی میرے نام سے چیٹ ہی نہیں کی. حالانکہ میرے باہر دوست کہتے ہیں این جی او بن جاؤ, ہم وہاں سے تمہیں بلینز آف ڈالر بھیجیں گے. میں نے کہا وہ ملین کام کے گیا ہے, وہ جو میری کمائی کے نہیں ہے, میرے سے نہیں بنے ہوئے, تو میں لوگوں کے پیسے بانٹ کے خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے. تو یہی تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ دوسروں کے پیسے بانٹ کر خوش ہوتے ہیں, میں اپنے محنت کے پیسے بانٹ کر خوش ہوتا ہوں. پاکستان کے بارے میں کیا خواب آپ کو آتا ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ ایک دن اچھا ہو جائے گا, کتنی دیر ہے, کتنا وقت ہے اس اچھا ہونے میں؟ میرا مطلب ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صرف سوچ بدل جائے نا اور نیت بدل جائے تو وقت نہیں لگے گا, بہت جلد وہ کیسے ہمارا بدلیں؟ بہت جلد ہمارا جمی صاحب کیسے؟ اصل تو یہی بات ہے. تو یہ یعنی آہستہ آہستہ آپ دیکھو لوگوں میں شعور آ رہا ہے. لوگ بے شک کچھ اندر جا رہے ہیں, کچھ باہر آ رہے ہیں, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, لیکن شعور تو آ رہا ہے نا. لوگ بول تو رہے ہیں, پہلے تو بولتے نہیں تھے, گنگے بہرے کی طرح رہتے تھے, اب تو بولتے ہیں لوگ. تو میرا مطلب ہے کہ آپ خود سوچو کہ اللہ تعالیٰ بھی کبھی کبھی لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوچ ڈالتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ کچھ بہتری ہو سکتی ہے جلد, کیونکہ جلد سے کیا مراد ہے؟ جلد کے مطلب یہ ہے کہ آج کل اسکول بہت لوگ کھول رہے ہیں. وہ کس لیے کھول رہے ہیں کہ لوگ پڑھائی کریں. پہلے اسکول نہیں کھولتے تھے, اب انویسٹ کر رہے ہیں اسکولوں میں, اسکول کھول رہے ہیں صاف ستھرا. آپ کا خیال ہے 5-10 سال میں؟ میرا خیال ہے کہ 5-10 سال میں کچھ بہتری تو ہو جانی چاہیے, کیونکہ دیکھو ہمارے ساتھ جو ملک آزاد ہوئے ہیں, بنگلہ دیش بھی بہت بہتر چل رہا ہے, کرنسی کے لحاظ سے بھی ہماری کرنسی نہیں اوپر آتی ہے, اور اس وجہ سے مجھے بھی بہت افسوس رہتا ہے. لیکن میں پازیٹیو بات کرتا ہوں, کیونکہ ہماری خرابی یہ ہے کہ لوگ ڈرائنگ روم سٹنگ روم میں بیٹھ کے سارا وقت پاکستان کی برائی کرتے ہیں, ایون باہر کرتے ہیں. میں باہر جاتا ہوں تو لوگ سارا وقت پاکستان کی برائی کرتے ہیں, تو کون کرتے ہیں؟ ہم پاکستانی کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں باہر کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم برے ہیں, تو میں کہتا ہوں آپ ہی تو بولتے ہو, تو پھر آپ کو سن کر وہ کہتے ہیں ہم برے, لیکن ہم برے نہیں ہیں. پاکستان کے لوگ بہت عظیم ہیں. ہمارے جو میجورٹی طبقہ ہے نا, ویری گڈ ہیومن بینگس ہے, صرف ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. گائیڈنس کی کس سے ضرورت ہے؟ جو بائی ایگزامپل رہتا ہو, یہ نہیں کہ وہاں کے گفتگو کر کے بڑی بڑی گاڑیوں میں چلے گئے بس ختم ہو گئی بات. تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو ویورز, کیسی لگی آپ کو انٹرویو کی یہ سیریز, مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو.